نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سورہ الدخان کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے
اس خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں، حامیم، قسم ہے مجھے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ایک بہت برکت والی رات میں، بے شک ہم ہی سے ڈرانے والے، اسی میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر کام کو جو محکم ہے، بطور حکم ہماری طرف سے، بے شک ہم ہی ہمیشہ سے ہیں بھیجنے والے، رحمت کرتے ہوئے تیرے رب کی طرف سے، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ آج کے ہمارے خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ نصف شعبان کی فضیلت، جس کو عرف عام میں شب برات کہتے ہیں لوگ۔ اسلام کے اندر کسی ایک رات کی عبادت کو مخصوص نہیں کیا گیا اور اس کو خاص کرنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی ایک رات مخصوص نہیں ہے، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ سب ضعفاء الکبیر میں ہیں، ان میں درست یا صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الصحیحہ میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو معافی دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کو نہیں دیتا جو شرک کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نہیں دیتا جو بغض رکھے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، حسد کرتے۔ دوسری جگہ بیان کیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو اپنے والدین کا مخالف ہے، ان کا نافرمان ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں تو لوگ عبادت میں لگ جائیں اور ساری رات کھڑے رہیں، عبادت کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں۔ یہ عمل جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، نہ ہی ائمہ اعظام کے عمل سے ثابت ہے۔
اصل مسئلہ کہاں سے بنا ہے، میں آپ کو گزارش کرنے لگا ہوں کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہماری اکثریت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، نماز سے غافل ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ 10% بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ایسے ہے تو پھر ان میں سے 5% مسجد میں آتے ہیں، 10% پورے نہیں آتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان قوم نمازوں سے غافل ہیں۔ ماں باپ کی حیثیت سے ہم توجہ نہیں کرتے اولاد کی طرف، اور بڑے بزرگ جو گھروں میں ہیں وہ بھی توجہ نہیں کرتے کہ نوجوان اولاد سو رہی ہے اور ہم مسجد میں جا رہے ہیں۔ اس کی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی، ان کو نماز کی طرف کیوں نہیں لے کر آئے۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے جو نام نہاد مولوی میں ان کو کہوں گا، انہوں نے ایک ہیلا گھڑ کے دیا ہے کہ جی ایک رات عبادت کر لو بس ستیہ ہی خیرہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کا نام جنت میں جانے والے لوگوں کو لکھ دیا جائے گا، اس لسٹ میں آپ آ جائیں گے۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ میں جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی جو دنیا میں بنائی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، وہ دودھ جو ہے وہ خالص دودھ تھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جی اس میں ملاوٹ جو ہے، جو اللہ نے خالص دودھ آپ کو دیا ہے، اس میں ملاوٹ یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ کے حکم کی عدولی ہے۔ ایسا پیسہ جو ہے وہ جیب کے اندر جہنم کے انگاروں سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کو کیا گھر کے دیا ہوا ہے کہ جی آپ ایک دفعہ جا کے سبیل لگا دیں فلاں دربار پر جا کر اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جو آپ نے ملاوٹ کی ہے، کرپشن کی ہے، وہ ساری ختم، پھر آپ سارا سال جو مرضی کرتے رہیں بعد میں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک رات یا ایک سبیل لگانے سے گناہ تو معاف ہو گئے، لیکن وہ اس معافی والے راستے پہ کیوں نہیں چلا، دوبارہ پھر وہ اسی راستے پہ آ گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہماری نمازیں جو ہیں، جو مساجد میں ادا ہو رہی ہیں، ان میں نمازی کم ہیں۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ امیر حج بن کر تشریف لے جا رہے تھے،
اور مدینہ شریف سے باہر نکل کر بیعار علی پر احرام باندھے وہاں اسٹے کیا. تو آپ نے وہاں ان کو خطاب کیا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سواریاں بہت زیادہ نظر آ رہی اور رکب کثیر، بہت سواریاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان میں حجاج جو ہیں وہ قلیل ہیں. حالانکہ وہ صحابہ کا دور تھا، صحابہ جا رہے تھے اور تابعین جا رہے تھے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لو، اپنے احوال کو درست کر لو، معافیاں مانگ کے آگے چلو. تو یہ زمانہ جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانے میں ہم توجہ ہی نہیں کرتے. اس لیے یہ بات بنا دی گئی کہ اس رات کو عبادت کریں. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بقیع کے اندر گئے اور آپ نے وہاں دعائیں کی. یہ بالکل غلط بات، ایسا نہیں ہوا. بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے اس میں نصف شعبان کی رات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سو رہے تھے. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں آپ نے اپنی چادر مبارک آدھی نیچے بچھائی، آدھی اپنے اوپر ڈالی، پھر آرام سے اٹھے اور چادر مبارک اپنے کندھے پہ رکھی، جوتا مبارک پہنا اور باہر نکلے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر بیوی ہیں، دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کسی اور اہلیہ کے گھر جا رہے. ہوتا ہے نا یہ. تو آپ اٹھیں اور آپ نے اپنا عبایا پہنا، پردہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلی. دیکھا کہ آپ بقیع میں گئے ہیں اور وہاں دعائیں کی. دعائیں کرنے کے بعد آپ واپس آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے پھر تیز نکل کر آگے آ گئیں اور آ کر سو گئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، آپ کا سانس پھولا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ مجھے بتا دو ورنہ رب العالمین مجھے بتا دیں گے. میں اللہ کا رسول ہوں. تو انہوں نے یہ ماجرا بیان کیا. تو آپ نے فرمایا عائشہ سن لے کہ میں سو رہا تھا تو جبرائیل آئے. انہوں نے باہر سے آ کر مجھے آواز دی، گھر کے باہر، کمرے کے باہر. وہ اندر نہیں آئے کمرے میں کیونکہ آپ میرے ساتھ سو رہی تھی. میں گیا تو جبرائیل نے عرض کی کہ میں اندر اس لیے نہیں آیا کہ پردے کا معاملہ تھا. اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج جاؤ رات کو اور بقیع کے لوگوں کے لیے دعا کرو. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم
وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُمْ وَأَغْسِلْ خَطَايَاهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. اور السلام علیکم یا اہل دیار المسلمین یا اہل القبور، انتم سلفنا ونحن خلفکم وانا انشاء اللہ بکم للاحقون. یہ حدیث بخاری میں ہے، لیکن اس کا تعلق نصف شعبان کی جو رات ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. اصل بات میں آج کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ قرآن نے بیان کیا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. تسبیح بیان کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرتے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کیا معنی؟ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ. کوئی چھوٹ نہیں ہے. لیلۃ القدر آپ نے پا لی تو کیا پھر چھوٹ ہے کہ آپ عبادت چھوڑ دیں، آپ نماز چھوڑ دیں، آپ روزے چھوڑ دیں، آپ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں؟ کیا یہ چھوٹ ہے؟ اور یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، لوگ جو ہیں اس کو نصف شعبان کی رات کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ سراسر یہ غلط بات ہے، کیونکہ قرآن جو اترا ہے وہ لیلۃ القدر میں اترا ہے. اور اس میں یہاں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. مبارک رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر سے نکال کر نصف شعبان کی طرف لانا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور بدعت سیئہ ہے. اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، میں نے کی تھی گزارش شعبان کے پہلے خطبے میں، کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. 15 شعبان کے بعد آپ اس میں وقفہ کر سکتے ہیں، لیکن ان روزوں میں وقفہ نہ کریں جو سوموار کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، یا ایام البیض کے روزے. ان کو نہیں چھوڑنا. اور اس لیے کہ آپ رمضان کی تیاری میں رہیں. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آج تک آپ نے اور میں نے روزے نہیں رکھے تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے. ایک ہمارے دوست ہیں جو روزے رکھتے ہیں. آپ بھی میرے سارے دوست ہیں. جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یہ میرے بچوں کی طرح ہیں، پوتوں کی طرح ہیں. ان سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ جو 12 سال کی عمر سے زیادہ بچے ہیں وہ روزے رکھیں. اور مدرسے کی انتظامیہ سے میں گزارش کروں گا کہ اس طرف آپ بچوں کی تربیت کریں تاکہ وہ بھی شعبان المعظم کے اندر روزوں کی طرف آئیں. اور قرآن مجید کی تلاوت ہم سب کو چاہیے کہ ہم سمجھ کر کریں اور اس پر عمل کریں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.